السلام علیکم۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کل جہاں ہم نے ختم کیا تھا اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ لائک کمنٹس کریے، اور جو نئے ہیں وہ لوگ تو سبسکرائب ضرور کر ہی دیں گے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں پر آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ بات جو ہی سنی تو وہاں سے چپکے سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وحی کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ آتی ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی اس بات کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبدالقعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ ایک مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت اور اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت عزت دیتے تھے اور بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی تعبیر حیرت انگیز طور پر درج کی گئی ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی وہ بہت ماہر تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سبب سب سے بڑے عالم گنے جاتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم میں ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے حاصل کیا ہے، اس لیے وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق سے رابطہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔
آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہے، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا تھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارا کا سارا حضرت ابوبکر کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہی ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر میں ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ حضرت ابوبکر کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو اور تیمی خاندان میں سے ہو۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر مجھے دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس نے اس پر کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا ہوگا، تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کے ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں کا ایک نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھے، پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارت کا کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب مکہ معظمہ میں میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اس وقت اعلان کر چکے تھے، فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں سے زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے، مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے ہی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے،
مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں پکڑ کر لایا جائے۔ ان کو پکڑ کر ان کے چچا کے پاس لایا گیا۔ چچا نے کہا، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کر لیا۔ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑ دے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائی اور حضرت عثمان ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی وہاں پر حضرت عثمان بن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان کے بعد حضرت زبیر بن عوام بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اور حضرت ابوبکر کی صدیق سے مسلمان ہو گئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہلاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اپنا نام چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الالہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے عبد الالہ کہہ کر پکارنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اقلسلان میں واقف حمیری کے مکان میں ٹھہرا کرتا، اور جب بھی میں اس کے یہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ابھی تک ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کچھ ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اسی خاندان میں سے تھی، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے پاس ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار بھی تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور آصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت تک کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں،
تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک کام اور کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کرے تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں ہی یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ عامر کے حبشہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، تم لوگ کیوں جمع ہو؟ لوگوں نے بتایا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کے ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا یہ اعلان سن کر نوفل بن عدیہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرنین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدیہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدیہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بتاتے ہیں، وجہ اس طرح بتاتے ہیں، میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا۔ وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے، ابوبکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔
یہ حضرت ابو طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن۔ بعض نے ان میں 6 صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت سعد تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں: میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا۔ اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دہا۔ آپ نے وہ دودھ حضرت ابوبکر کو پلایا، اور پھر مجھے پلایا، اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا، سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً پہلے کی ہی طرح ہو گیا جیسے وہ پہلے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اسی لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگا دیا کرتے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کو جوتے پہناتے تھے۔ پھر جب آپ کو کہیں پہنچ کر بیٹھ جانا ہوتا تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بعد حضرت ابو ذر غفاری ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس کی بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے،
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس شخص کے دین پر پایا، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کاہن ہے اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا ضرور جاؤ اور ضرور ملو ان سے، مکہ والوں سے بچ کر رہنا لیکن۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کے کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی۔ مجھے بھوک کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا 30 دن اور 30 راتوں سے ہی میں یہاں پر ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی اور مجھے بھوک کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابوذر غفاری کی۔ کہا جاتا ہے ابوذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ اس سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابوذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد ملک کے شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا تھا، اور پھر یہ زبدہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ زبدہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ جب مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی تھی، اور حضرت علی نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابوذر کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر گئے۔ ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابوذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں، پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ میں نے خود اپنا معاملہ کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، آپ کو سچائی بنا کر بھیجا ہے، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے اور ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، اس کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آ گیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نخلستان یعنی کھجوروں کی باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہرے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ، تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہو تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو، قیامت کا سفر دنیا کے سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، کل ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبسکرائب، لائک، کمنٹس اینڈ شیئر۔ ملتے ہیں کل اگلی قسط کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔